احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک بہترین تذکروں کے ساتھ یہ سلسلہ پیش خدمت ہے جس کا نام ہے فیضان اعلیٰ حضرت۔ آج ہمارا موضوع ایک بہت ہی دلچسپ شعبہ ہے جسے شاعری کہتے ہیں۔ شاعری اپنی رائے کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جس میں شاعری نہ کی جاتی ہو، اور شاعری کی بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری شعبہ جات ہیں، بہت ساری صنعات ہیں۔ اگر شاعری دنیاوی ہو، فسق و فجور پر مبنی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جب شاعری سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہو، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہو، تو وہ شاعری صرف شاعری نہیں رہتی بلکہ اسے نعت کہا جاتا ہے، وہ نعت بن جاتی ہے۔ وہ ایک نعت گو شاعری تھا کہ جسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر پر اوپر بٹھایا، اور اس شاعر کو، اس نعت خواں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت سنانے کے بعد دعاؤں سے بھی نوازا اور انعام بھی عطا فرمایا۔ نعت خواں واقعی بڑی عزت کا لائق ہوا کرتا ہے، اور نعت گو جو شعراء ہوتے ہیں وہ یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو شعبہ ہے، یہ جو صنعت ہے، یہ آسان نہیں ہے، ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں نا کہ کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی متشاعر ہوتا ہے۔ شاعر تو وہ جو واقعی صحیح شاعری کرتا ہے، اور متشاعر وہ کہ جو شاعر بن بیٹھتا ہے، شاعر ہوتا نہیں ہے۔ خود امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل شاہراہ ہے کہ اگر اس میں حد سے بڑھاتا ہے تو شان الوہیت میں پہنچا دیتا ہے معاذ اللہ، اور اگر کم کرتا ہے تو شان رسالت میں تنقیص اور گستاخی کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا دونوں طرف سے ایسی خاردار تارے ہیں اس راہ میں کہ اس فن کو، شعر و شاعری کو، نعت لکھنے کو وہی اپنا سکتا ہے کہ جو قرآن و حدیث، فقہ اور دیگر بڑے بڑے علوم کا ماہر ہو، پھر وہ علم نعت کی طرف، علم شاعری کی طرف بڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے شاعر تھے، آپ کی شاعری کیسی تھی، شریعت کا پاس کیسا تھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز شعر گوئی کیا تھا، اور بڑے بڑے شعراء آپ سے کیسے استفادہ کیا کرتے تھے، آج انشاءاللہ تعالی یہ کچھ موضوع ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے ایسے ایسے اشعار کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، بڑے بڑے شعراء ایسی جنس اور ایسی صنعت میں نہ لکھ سکے، امام اہل سنت نے کیسے لکھا۔ آج انشاءاللہ تعالی گفتگو رہے گی احکام شریعت کا کیسا لحاظ ہے شاعری میں، اعلیٰ حضرت کی نعتوں میں، وہ انشاءاللہ تعالی آج بیان ہوگا۔ اقبال نے جب اعلیٰ حضرت کی شاعری سنی تھی تو کہنے لگے تھے کہ یہ تو وہ زبان معلوم ہوتی ہے، یہ تو وہ کلام معلوم ہوتا ہے کہ جس کی زبان کوثر و تسنیم کے پانی سے دھلی ہوئی ہے۔ کسی نے سن کر کہا تھا، بہت بڑے شاعر و ادیب تھے، کہ اگر ساری رات کلام اعلیٰ حضرت پڑھا جاتا رہے تو ہم ساری رات سنتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام واقعی ایسے ہیں، تلاوت بھی ہوگی، اعلیٰ حضرت کی نعتیں بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز اور ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ ہوں گے۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے بہت ہی سینئر نعت خوان کو ہم نے مہمان کے طور پر بلایا ہے، کل بھی آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ ایک مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے جو کہ فن شاعری کے حوالے سے بھی بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں۔ قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، مرحبا،
تشریف لائیے، اعلیٰ حضرت کی شاعری کو سمجھیں گے، آپ کے سوالات، آپ کے SMS ہم شامل سلسلہ کریں گے، مگر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے استحضار کے ساتھ کیجیے، تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، اللہ کی رضا کا حصول بھی ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سے بھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنے سلسلے کو شروع کیا کرتے ہیں اور اب آگے بڑھیں گے نعت رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. میرے خیال سے اگر اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش کا پہلا کلام آپ سنائیں، جو سب سے پہلا کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام آپ سنائیں تو یہ کلام واقعی بہت ہی پیارا کلام ہے. اس پر کچھ گفتگو بھی کر لیں گے انشاءاللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا. آپ بھی نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ نعت سنوں گا. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انشاءاللہ نعت پڑھوں گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے
رشتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریاد تیرا. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کسے کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کسے کا ہے تیرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھتے ہیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی.
ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنے مجھ سے سودا تو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا تو کافی ہے اشارہ تیرا مفت پالا تھا کبھی کا کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کا کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے دیکھو تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھولے تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل سے دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ پہلا کلام ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے دیوان میں ملتا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. ہم اگر کہیں تو یہ آخری کلام ہے. وہ کہتے ہیں نا یار یہ آخری پڑھا ہے.
یہ عام زبان میں یہ آخری کلام ہے، ایسا کلام ہے، ابھی تو سارے اشعار پڑھے نہیں ہیں، چند ہی پڑھے ہیں، لیکن ایک شعر جو ہے وہ اپنے اندر علوم کے گویا موجے مار رہا ہے، اور واقعی اعلیٰ حضرت کا پہلا کلام ایسا ہے۔ آگے بڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے کہ ان دریچوں میں کیا کیا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر بہت بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، منطق دان تھے، صرف و نحو کے ماہر تھے، علم بلاغت اور علم کلام دان تھے، وہیں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین ادیب بھی تھے۔ ظاہر ہے شاعری کا تعلق علم ادب سے ہے، اگر اسے دیکھا جائے تو علم ادب جو ہے وہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، اسے خشک بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب اس میں نعت آ جائے، نعتیہ ادب آ جائے تو نعتیہ ادب خشک نہیں رہتا ہے، وہ تر ہو جاتا ہے، اس میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب وہ نعت جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہے، اور وہاں کیسی خشکی، وہاں پر تو سب تر ہے، جو جاتا ہے وہ بھی تر و تازہ ہو کر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری کی کچھ خصوصیات اور کچھ کمالات کا آج انشاءاللہ تعالی ہم بیان سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری پر بڑے بڑے نقادوں نے ایسی تنقیدی نظر سے اس شاعری کو گزارا اپنی آنکھوں سے، لیکن اعلیٰ حضرت کے کسی شعر میں کوئی شرعی غلطی تو کیا، کوئی فنی غلطی بھی نہیں نکال سکے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا واقعی کمال ہے، اور اعلیٰ حضرت نہ صرف بہترین شاعر تھے بلکہ اعلیٰ حضرت نے گویا شاعری کے اس شعبے میں، اس صنف شاعری میں ایسی ایسی جدتیں پیدا کی، ایسے نئے کام کیے کہ پچھلے شاعر یا آپ کے بعد آنے والے شاعر وہ کام نہیں کر سکے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت شاعری کی کئی اصناف کے مجد ہیں، اس کے بانی ہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔ آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی اعلیٰ حضرت کی شاعری کیا تھی، اور اس حوالے سے کیا ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے، جو کہ ماشاءاللہ اس فن کے حوالے سے بھی گہری معلومات رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو مدنی اسلامی بھائی تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر مل جل کر مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی رہے گا۔ حضور، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ فن شاعری کی کچھ اہمیت کا بیان کیا جائے۔ شاعری عام انداز میں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے کیوں مختلف اور ممتاز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ کلام ہے کہ جو عام ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے ایک آپ یہ اور ہمارا میں کر رہے کلام ہے، جی، اور ایک وہ کلام ہوتا ہے کہ جو ایک مخصوص طرز پر، ایک مخصوص انداز میں، اور بلکہ یوں کہیے کہ یہ الفاظ کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اور ان الفاظ، بکھرے ہوئے الفاظ کو ایک لڑی کے اندر پرونے کا نام یہ شاعری ہے۔ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ اس کے لیے ایک فن ہے جو خاص طور پر جس کے اوپر کلام لکھے جاتے ہیں۔ عوام جو اس فن سے ناواقف ہے وہ تو شاید یہ سمجھتی ہو کہ یہ ویسے ہی شاعر بن جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مخصوص ایک فن ہے، اور یہ انتہائی دقیق فن ہے۔ اس فن کا نام علم العروض، علم عروض کہلاتا ہے۔ آخر میں ضاد، جی، آخر کے اندر ضاد آتا ہے۔ تو یہ علم العروض ہے، یہ مختلف قسم کے اوزان ہوتے ہیں، ان اوزان پر یہ کلام لکھے جاتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی میں عرض کرتا ہوں، جیسے فعلن 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 فعلن، یہ ایک بحر ہے۔ اچھا، اس جہاں پر اس قسم کے اوزان آتے ہیں اور مل کر جب یہ ایک بنتی ہے تو اس کو بحر کہا جاتا ہے۔ بحر، صحیح، جی، اور بحر کہا جاتا ہے، زمین بھی اسی کو جیسے ابھی پڑھا گیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ جی، بتا تو یہ تیرا۔ بھی ایک بحر کے اوپر ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اور یہ بھی ایک بحر کے اوپر ہے۔ جی، یہ ایک بحر گویا، اب جی، اس پر بالکل۔ شاعری پوری اسی طرح چلنی ہے۔ جی، اس انداز کے ساتھ یہ چلتی ہے۔ تو اب اس فن کے اوپر اور اس انداز کے اندر ایک ہے عام کلام کا لکھنا۔ بالکل، کسی بھی آپ اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کلام کے اندر آ جائے گا، لیکن ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ آپ اگر رب تعالیٰ کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ حمد کہیں، نعت کہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، یا دیگر اہل بیت ہیں، یا دیگر بزرگ صالحین ہیں، ان کے آپ مناقب لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رہے کہ ہمارے لیے ایک شریعت نے ایک باؤنڈری رکھی ہے، ہم اس باؤنڈری سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھیں گے تو بعض ایسے ہیں کہ جو بڑے ہیں اور پھر وہ کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ اچھا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک ایسا آپ کا انداز تھا کہ آپ نے یہ کلام بھی لکھے، اور کلام لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو
فنون آتے ہیں ان فنون کو بھی بیچ میں پرویا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جتنی بھی اصناف، جس خاص ایک فن کو علم البدی کہلاتا ہے، اس علم البدی کے اندر محسنات لفظیہ ہوتے ہیں، معنویہ ہوتے ہیں، ان کا ایسا استعمال کیا کہ یا تو وہ استعمال کلام عرب کے اندر ملتا ہے یا پھر وہ کلام فارسی کے اندر لیکن کم، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ایسا انداز بیان کیا ہے، اردو میں ایسا نہیں ملتا، اردو کے اندر ایسا نہیں ملتا، اگر ملتا ہے بہت کم ایسے شعراء۔ معافی چاہوں گا میں یہاں پر ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ حمدیہ شاعری بھی آسان ہے، نعت کے مقابلے میں حمدیہ شاعری میں ایک طرف تو حدود ہیں اللہ کہ تنقیص نہیں کرے گا، تنقیص کرے گا تو مرے گا، لیکن بڑھانے میں کوئی حد نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لامتناہی اس کی شان ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعت ہے اس میں دونوں طرف حد بندی ہے، دونوں طرف ایسی خاردار تارے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نعت گوئی کرنا، یہ تلوار کی دھار کے اوپر چلنا ہے۔ بالکل یہی الفاظ، تلوار کی دھار کے اوپر چلنا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کم کرے گا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس سے کم ہو گیا تو گستاخی ہو گئی، انسان گیا۔ صحیح۔ اور دوسری طرف اگر بڑھائے گا تو رب تعالی جل جلالہ کی ذات پاک وہاں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو ایک ہی جملے کے اندر اعلیٰ حضرت نے سب کو سمجھا دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن نصف کر دیا کہ کمال کر خالق دیا، کا بندہ خلق کا کا آقا کہوں تو۔ کیا بات ہے، کیا یہ شعر سناتے رہے ہیں کل جیسے آپ شعر ساتھ ساتھ سنا رہے تھے؟ ساتھ ساتھ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ شاعری میں آپ جیسے ماشاءاللہ بڑی اصناف کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، عامر بھائی آپ ارشاد فرمائیں، کیا اعلیٰ حضرت جیسے شاعر تھے اور ایسی زبردست باتیں رویا کرتے تھے اپنی شاعری میں، آپ شاعری سکھایا بھی کرتے تھے یا ایسا کوئی مرحلہ ہوا کہ کسی نے آپ سے شاعری سیکھی ہو؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سیکھی ہو؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی کم و بیش 68 سال کی اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، کم و بیش 1272 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1340 سن ہجری آپ کی تاریخ وفات ہے، تو یہ کم و بیش 68 سالہ زندگی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کی شاعری کو فقط لیا جائے تو کم و بیش آپ کی زندگی کے 6 ماہ بنتے ہیں، مختصراً 6 ماہ بنتے ہیں کہ جس میں آپ نے ٹوٹل شاعری کی۔ حالانکہ شاعری تو ایک ایسی اس میں لذت ہوتی ہے کہ جس کو مل جائے تو پھر وہ صرف شعر اور شاعری ہی میں لگا رہتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ صرف 6 ماہ آپ کی زندگی کے شاعری میں گزرے۔ اور بات چل رہی تھی اس کی رہنما اور رہبر نعت شریف کی، تو ایک مصرعے میں ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے یوں بھی فرمایا کہ جس کو نعت لکھنا ہو اس کا رہنما کون ہو، اس کا رہبر کون ہو، اسے کسی رہبر رہنما کی ضرورت ہو تو وہ کس کی رہنمائی اختیار کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے، حسان بس ہے۔ تو جس کو چاہیے کہ وہ رہبر مل جائے وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثنا خواں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کو مضبوطی سے پکڑ لے، انشاءاللہ عز و جل نعت گوئی بھی آ جائے گی۔ پوری امت کو سکھا دیا ایک درس۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بعض اوقات میں نے پڑھا کہ ایسے شعراء بھی حاضر ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی کلام کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے شاعری سکھانا فن، ایک ہے کہ شعراء کی تصحیح کرنا۔ اب ایک مرتبہ ایک شاعر آئے، ان کا ایک شعر تھا جس میں ایک مصرے میں یوں تھا کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی۔ کہنے والے نے یہ کہا کہ وہ یا حضور آئے تو شان یوسف گھٹی ورنہ بہت بڑی ہوئی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، دیکھا، فرمایا یہ کیا لکھا ہے؟ کیا شان یوسف اس در سے گھٹ گئی ہے؟ کیا سورہ یوسف حضور کے آنے پر نازل نہیں ہوئی؟ کیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس نماز میں نہیں ہوتا جو حضور کو ملی ہے؟ شان یوسف گھٹی کے بڑی۔ آپ نے کہا اس کو یوں کر دیجئے، نہ وزن ٹوٹا نہ کوئی اور چیز بدلی، فرمایا شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی۔ اب شعر بھی وہی رہا، وزن بھی وہی رہا،
اور بات ایسی اعلیٰ اور نفیس ہو گئی ماشاء اللہ۔ کہ سننے والا نہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہو رہی ہے۔ خود تذکرہ کیا تو کیسا کیا، حسن یوسف ہاں، پہ ہاں، کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن سر یوسف پہ کٹاتے کٹی۔ ہیں تیرے نام پہ مردان۔ اللہ اکبر، یہ تو ایسا شعر ہے، ہائے ہائے۔ اس شعر میں تو اعلیٰ حضرت نے مہارت اور فن کی انتہا کر دی ہے۔ بے شک یہ شعر ماشاء اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اگر کریں گے تو اس میں یہ صنعت مقابلہ کا بہت ہی یہ عمدہ شعر ہے۔ تو کمال ہے، اس کمال، کو تو کئی یہیں پہ علوم۔ بیان کیجیے شہزاد بھائی۔ انشاءاللہ شہزاد جی، صنعت یہاں اس مقابلہ۔ جی یہ علم البدیع کے اندر ایک صنعت ہے، اس صنعت کو بولتے ہیں صنعت مقابلہ۔ اچھا، مقابلہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شاعر دو چیزوں کے مابین مقابلہ کرتا ہے، واہ، اور مقابلے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اس کی زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ حسن یوسف ہے، حسن یوسف، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور حسن یوسف ہے، اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، یہاں نام ہے، وہاں حسن ہے، یہاں نام ہے، واہ، اور وہاں یوسف ہیں، اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹیں، وہاں پر کٹیں، کٹیں کا مطلب ایک مرتبہ واہ، بے ماضی ارادہ، کے اندر بے ایک ارادہ مرتبہ، کٹی۔ اور یہاں پر ہے کٹاتے ہیں، واہ، وہاں پہ ہے مصر، اور یہاں ہے عرب۔ مصر کے وہ علوم و فنون کے اندر مشہور، لیکن عرب لڑائی کے اندر بہادری میں مشہور، جی جی شجاعت۔ اور وہاں پر عورتیں زنا، اور یہاں پر ہیں مرد، کیونکہ عورت اس کا دل زنا یعنی نرم ہوتا عورتیں، ہے۔ جی جی، زنانہ سے۔ زنانہ سے زنا۔ جی جی تو زنا عورتوں کو بولتے ہیں، عورت بڑی نرم ہوتی ہے، لیکن مرد اس کے مقابلے کے اندر بڑا سخت۔ زبردست۔ لیکن ارشاد فرمایا نہیں، یہاں پر میرے محبوب کی بات ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں شان جدا ہے واہ، واہ۔ کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مقابلہ بھی اور افضلیت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ صنعت مقابلہ میں بھی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، جی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اگلے مصرے میں اسی کے نیچے اگر وہی چیز بیان کی ہے واہ، جی۔ تو یہ تو جو ہے نا لف و بالکل نشر، لف و نشر اس کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، جیسے حسن یوسف شروع میں ہے ہاں۔ لیکن نام آگے جا کر آ رہا ہے، تو جو اس کا مقابلہ ہے وہ کچھ دیر بعد آ رہا جی، ہے، جی۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں اوپر جس چیز سے مقابلہ ہے نیچے اسی کے مرتبے پہ وہ ہوتا ہے، جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ذرا سمجھیے گا ناظرین، کچھ دقیق باتیں بھی ہیں۔ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، واہ واہ، دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی، در ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ یہ چار چیزوں کو چار چیزوں سے اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا ہے اور گویا فدائی بنایا ہے۔ کس کس کو؟ دندان، دندان کا فدا، دندان پہ فدا ہو رہا ہے، نیچے ہے در عدن، در عدن مانے عدن کا موتی، کیا بہت خوبصورت اور بہت مشہور۔ سبحان اللہ، دندان و لب، لب پر فدا کیا ہو رہا ہے؟ لعل یمن، اللہ، یمن کا لال خوبصورت گلابی سا پتھر جو کہ انتہائی حسن نظر میں آتا ہے، وہ حضور کے مبارک ہونٹوں پہ فدا ہو رہا ہے، قربان ہو رہا ہے۔ اور پھر زلف، زلف پر کیا فدا ہو رہا ہے؟ مشک ختن، بہترین قسم کی خوشبودار مشک جو ہرن کے نافے سے نکلتی ہے۔ اور پھر چوتھی چیز رخ، مبارک رخسار، مبارک رخسار پر کیا فدا ہو رہا ہے؟ پھول، اللہ، پھول اسی کے مقابلے میں دیکھیں، اوپر اور نیچے دیکھتے جائیں، کبھی اس کو لکھیں پھر اوپر نیچے دیکھیں۔ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ یہ چار چیزیں ہیں، آقا کی مبارک چار بہترین اوصاف پر قربان ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا کلام، اسے کہتے ہیں شاعر کا بہترین انداز۔ دندان و لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔
کالز بھی کافی آ چکی ہیں. آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں محمد فیضان باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. آج ماشاءاللہ آپ کے فیضان اعلی حضرت سلسلے کا موضوع فن شاعری ہے، تو اسی مناسبت سے میرا یہ سوال ہے، اعلی حضرت نے فن شاعری کا ملکہ کس سے حاصل کیا؟ جی کس سے حاصل کیا؟ چلیں اگلی کال. میں قائد آباد سے مدینہ ٹاؤن سے کرم علی بات کر رہا ہوں. میں یہ فیضان اعلی حضرت کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا ہے. مجھے ایک نعت سنا دیں. وہ نعت ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکبر قادری. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہر کسی کو شاعری کی شریعت میں اجازت دی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت انٹرسٹنگ سوال کہ کیا شریعت نے ہر کسی کو شاعری کی اجازت دی ہے کہ نہیں. چلے بھائی، بہت سو کو شاعری کا شوق چڑھتا ہے، جنون چڑھتا ہے، اچانک وہ شاعری شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، میرے پاس بھی آتے ہیں بعض اوقات، ذرا چیک تو کیجئے. ارے بھائی کیا پیر توڑتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، اور بعض اوقات تو بولا بھی نہیں جاتا ہے کہ یار یہ کیا کیا ہے، خدا کے لیے کرنے کے کام کرو. تو نہ ہر کسی کو اس کی اجازت ہے، اور کس کو ہے انشاءاللہ اس پہ کلام بھی کریں گے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ کلام سنا دیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکینوں کا تمہارے لیے. جزاک زمین و اللہ. زمان تمہارے لیے انشاءاللہ. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ شعر پورا کر دیجئے. یا رب جھکا لو سرے والا کہ میں نام لوں گلے و باغ کا. یا رب جھکا لو، با ادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. واہ بھائی، نعت خوانوں کے لیے ہے بھائی. چلیں پورا کریں گے. کون کرے گا؟ آواز میں کریں گے، ابھی کریں. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا. گلو تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. نعت خوانوں کے لیے بھی ہمارے اسلامی بھائی کچھ نہ کچھ چیلنج بھیج رہے ہیں. ابھی مزید بھیجیے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہمارے نعت خوانوں کو کتنے اشعار یاد ہیں. ابھی تو ہم نے ان کو کتاب کھولنے کی مہلت بھی نہیں دی. ویسے کتاب کھول کے بھی بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں کہا گیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یہ کلام سنا دیں. چلیں ایک شعر ہمارے نئے نعت خواہ سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایک میسج ہے، عاقب جاوید لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ منقبت احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی سنا دیں. آئی لو باپا جان اینڈ دعوت اسلامی 3 بار لکھا ہے. چلے ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ. ایک کال ہے، بھائی ہمیں اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. گلزار طیبہ سے کنیز عطار. ایک میسج ہے، بنت اکرم عطاریہ اوکاڑا سے لکھتی ہیں، سلام، مدنی چینل نے میری زندگی بدل دی ہے. میں کوئی ڈرامہ اور کوئی فلم اب نہیں دیکھتی. اب دعا فرمائیں.
اور کلام سنا دیں. کلام لکھا ہے سیدی اتارا. چلیں بھائی، سیدی اتارا والے آج ہیں نہیں ہمارے ساتھ. ایک میسج ہے، اسلامی بہن ٹنڈو آدم سے لکھتی ہیں، مجھے یہ کلام سنا دے، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. دعا کی درخواست بھی کی ہے، یغفر اللہ لنا ولکم. ایک میسج ہے جناب، میں محمد فیضان علی قادری اورنگی ٹاؤن سے. جناب مجھے یہ کلام سننا ہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں انشاءاللہ. ایک میسج ہے اظہار خان بیلجیم سے لکھتے ہیں، ماشاءاللہ فیضان اعلی حضرت سلسلہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. ایک میسج ہے محمد سائل رضا کویت سے لکھتے ہیں، برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دے، رضا رضا اے میرے رضا. اور نیو کلام احمد رضا کا تازہ گلستان ہے، یہ بھی سنا دیں، لازمی سنا دیں. چلے بھائی، کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں. ایک سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فن شاعری کس سے سیکھا؟ ویسے تو درس نظامی کی کتابوں کے اندر، یعنی جو عالم کورس ہوتا ہے اس کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس دور میں بھی بعض مقامات پر، اور پہلے تو یہ پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ. اس میں 2 کتابیں تھیں، متن الکافی اور ایک کا نام تھا محیط الدائرہ. یہ 2 کتابیں تھیں. ہو سکتا ہے کہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی، ہو سکتا ہے ان سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہو. لیکن اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خود جب آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے پاس اس طرح کے علوم جب لے کر گیا، جیسے علم ریاضی کے بارے میں خاص آپ فرماتے ہیں، علم ہندسہ کے بارے میں اقلیدس لے کے گیا، اور اس کا جب میں نے پہلے مقالہ کی تقریر کی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے بس اتنا کافی ہے، تم اپنی ساری توجہ دینی علوم پر رکھو، یہ سارے علوم تجھے سرکار کی بارگاہ سے عطا کر دیے جائیں گے. تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا بھی ہو تو تب بھی آپ کا انداز ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا پڑھائے گا نہیں جیسا اعلیٰ حضرت. ایک جگہ پر آپ خود فرماتے بھی ہیں، سوانح اعلیٰ حضرت میں آپ کا یہ قول لکھا کہ خود فرماتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، آپ کے عشق مجھے تڑپاتا ہے، تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دے لیتا ہوں، ورنہ شعر و سخن میرا تباہ نہیں، میرا ذوق نہیں، میری طبیعت میں نہیں. سرکار کی یاد، یہ تو وہ انداز و الفاظ ہیں جو دل سے نکلتے ہیں، پھر ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑا. پھر دیکھیے انداز دیکھیے، ایک شعر کے اندر اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اس کو تلمیح بھی کہیں گے، میں یاد شاہ میں رہوں انادل کریں ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل. یعنی میں روؤں، میرے یہ آنسو، پانی کے آنسو یہ ختم ہو جائیں، اتنا روؤں پانی کے آنسو ختم ہوں، پھر اس کے بعد خون کے آنسو شروع ہو جائیں. اور جب خون کے آنسو شروع ہوں تو بلبلیں یہ دیکھ کر کہ شاید یہ پھول کی پتیاں ہیں، پھول ہیں، تو وہ یہ گمان کر کے وہ ہجوم کریں، آئیں. حالانکہ یہ بلبلیں یہ قریب نہیں آتی، انسان سے بھاگتی ہیں، لیکن فرمایا نہیں، وہ آئیں، قریب آئیں. کیوں؟ یہ سمجھ کے کہ شاید یہ گلاب کے پھول ہیں، یہ گل ہیں، یہ پتیاں ہیں. تو میں یاد شاہ میں روؤں انادل کریں ہجوم، انادل یعنی بلبلیں، جی بلبلیں، انادل کریں ہجوم، ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل. سبحان اللہ اللہ. تو انداز دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی محبت میں کیسا آپ کا عشق، کیسی محبت، آپ کا یہ ذوق تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اندر کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، جانی رہے احکام شریعت ملحوظ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے اندر اس صنف کو بولتے ہیں اقتباس. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے اندر قرآن پاک کی آیات کو لکھا ہے، جگہ جگہ پر اپنے شعر کے اندر اس کا اظہار ہے، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی کا اظہار. جی اس کا اظہار ہے، اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ انت فی ہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. کیا بات ہے. انت فی ہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دو. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی اے اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے محبوب علیہ السلام آپ کے ہوتے ہوئے، ان میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب کرے. تو رب تعالیٰ نے سرکار کی برکت سے، سرکار کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ کافر اس عذاب سے محفوظ ہو گئے دنیا کے اندر.
کہ جو پچھلی امتوں پر آتے تھے اس سے محفوظ ہو گئے، لیکن ارشاد فرمایا کہ تو سرکار کا شیدائی ہے، سرکار کا عاشق ہے، سرکار سے محبت کرنے والا ہے، تجھے تو نہ ختم ہونے والا عشق مبارک ہو۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں لے لیا، عیش جاوید ہمیشہ قید، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی ہے دوست۔ تو اب یہ قرآن پاک کا دیکھو یہ جو کلام ہے پورا، جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی یہ دوست، اس کلام کی آپ نے ردیف رکھی ہے دوست۔ یہ دوست اعلیٰ حضرت حضور کو کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست کہہ رہے ہیں، یہ جملہ کتنا محبت بھرا ہے۔ آپ غور کیجئے دوست کا جو لفظ ہے، اب یہ دوست کہہ رہے ہیں، کہیں پہ شاہ کہہ رہے ہیں، کہیں شہنشاہ کہہ رہے ہیں، کہیں سرور کہہ رہے ہیں، کہیں جانا کہہ رہے ہیں، کبھی یا نبی کہہ رہے ہیں، کہیں یار کہہ رہے ہیں، کہیں یار کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ جو ہے نا کہ میں نام لوں گل و باغ کا گل تر محمد مصطفیٰ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے بھی مختلف انداز ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعی امام اہل سنت کا خاصہ ہے۔ ہمیں کئی کلاموں کی فرمائش بھی کی ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ایک شعر ہمیں سنا دیں، زمین و زماں کا کہا ہے، ایک کلام اور بھی فرمائش آئی ہے اور میسیجز آ رہے ہیں، چلے زمین و زماں ایک شعر سنا دیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے، تیرے غلام کا نقشے قدم غیرہ تیرے غلاموں کا نقشے قدم صراط، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے
بات ہو رہی تھی صنعت اچھا اقتباس اس کی. کلام میں بھی جی جی چلیں. امام اہل سنت نے جو فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط. نجات. اللہ اللہ صراط میں امام اہل سنت نے اشارہ کیا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ اللہ راہ صراط میں اس صراط کی طرف اشارہ ہے. یعنی قرآن کے آیتوں پر اشارہ کرتا ہے آپ کے اشعار. صنعت اقتباس کی راہ صراط صنعت اقتباس کہیں گے. اقتباس کا تذکرہ چل رہا تھا ابھی، اور ماشاءاللہ استاد صاحب نے بھی بیان کیا صنعت اقتباس کے بارے میں. یہ وہ صنعت ہے سید اعلیٰ حضرت کی شاعری میں بڑے بڑے شعراء، نام نہیں لیتا، بڑے بڑے شعراء جو اردو ادب میں مانے جاتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے بڑے بڑے شعراء کے کلام صنعت اقتباس سے خالی. ان کے شاعری کا اگر آپ مطالعہ کریں، ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، فردن مطالعہ کریں، تو ان کی شاعری میں صنعت اقتباس کے اکا دکا شعر نظر آئیں گے. ایک شعر غالب کا صرف ملتا ہے صنعت اقتباس کا، ایک شعر فقط، وہ ایک شعر. اس طرح علامہ اقبال کے تقریباً 5 کے قریب اشعار ملتے ہیں صنعت اقتباس کے. اور کسی شاعر، بڑے بڑے شعراء کے نام ہیں، کسی کی شاعری میں آپ کو صنعت اقتباس کے اشعار نہیں ملیں گے. صنعت اقتباس کیا کہ وہ شعر جس میں قرآن یا حدیث یا کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اس کو شعر میں ذکر کیا جائے. سیدی اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا سرکار کی شان میں لکھنے کو، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فقط اردو زبان میں 39 اشعار صنعت اقتباس کے لکھے. 39 اشعار صنعت اقتباس کے اردو میں. اور فارسی کلام، فارسی حالانکہ اعلیٰ حضرت کے کلام کا چوتھائی حصہ ہے، فقط چوتھائی حصہ ہے. فارسی میں اعلیٰ حضرت نے 59 اشعار صنعت اقتباس کے ذکر کیے. اور اگر حصہ سوم بھی ہم ملا لیں تو کل 144 اشعار سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہمیں صنعت اقتباس کے ملتے ہیں. جیسے ہم نے ایک ذکر کیا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، اس طرح سے مزید اشعار بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں. آیتوں کا ذکر اعلیٰ حضرت ہے. لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. اسی طرح غنچے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا بھی تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں. اسی طرح ایسا امی، یہ اسی کا ہے ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں. انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. حدیث کی طرف اشارہ ہے. جی جی حدیث کی طرف اشارہ ہے. اعلیٰ حضرت کی یہ جو باتیں سنتے ہیں اور یہ گفتگو ہم سن رہے ہیں، تو اس میں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا مشکل معاملہ، تو اعلیٰ حضرت نے تو کیا کیا کلام میں لکھ دیا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے کلام کو اگر پڑھا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے بس پڑھتے ہی جاؤ، مزہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں سہل ممتنع. ایک سند ہے سہل ممتنع، یعنی کہ ایسا کلام لکھنا کہ جو پڑھنے میں بہت آسان ہو، سلاست کے ساتھ نکل آئے. جیسے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. یہ ایک شعر اگر اس پہ تشریح کرنے جائیں تو کئی گھنٹوں میں یہ تشریح پوری. سننے والا سمجھتا ہے بہت آسان ہے، بہت آسان. کوئی لکھ کے دکھائے ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام میں مختلف علوم کے استعمال پر اگر کچھ کلام فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت، اور شاید کیا بلکہ یقیناً دیگر جو شعراء ہیں چونکہ ان کو وہ علوم آتے نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے کلام کے اندر ایسے علوم کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس طرح مختلف علوم پر آپ دسترس رکھتے تھے، اسی طرح اپنے کلام کے اندر اس کا اظہار بھی کیا. جیسے اب بعض چیزیں تو ایسی ہمیں بیان کرنی پڑیں گی، مجبوری ہماری کہ عوام کو بعض سمجھ باتیں آئیں گی اور بعض نہیں آئیں گی، یہ مجبوری ہماری. جیسے علم منطق ہے، علم منطق، تو علم منطق کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے اندر قصیدہ نور کے اندر بڑا ایک مشہور شعر ہے کہ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا. اب یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے، وگرنہ وہ پھر دشواری ہو جائے گی. صغرا کبرا تو یہ عورتوں کے نام لگ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علم منطق کی اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذرے چونکہ وہ زمین پر بکھرے ہوتے ہیں، گویا کہ زمین، ذرے مہر قدس تک یعنی رب تعالیٰ کی ذات پاک تک، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے. یہ مخلوق ہے، مخلوق کبھی بھی رب تک نہیں پہنچ سکتی تھی. بے شک رب تعالیٰ اپنے تقدس کے اندر، اپنی بڑھائی کے اندر، کبریائی کے اندر وہ اتنے علو، اور یہ مخلوق یہ پستی ہی پستی کے اندر، پستی کے اندر. تو دونوں کے مابین کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا. تو
اس کو علم منطق کی اصطلاح کے اندر، بلکہ یہاں پر تو لغوی معنی استعمال ہوئے ہیں کہ یہ گویا کہ صغرا ہیں، یہ نیچے والے، اور رب تعالیٰ کی ذات وہ کبرا ہے، اور درمیان میں ملانے والی کوئی ذات حد اوسط، وہ حد اوسط کہلاتی ہے، اور وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بہت بھی درس نظامی جانتے ہیں، منطق کو جانتے ہیں، وہ حد اوسط، صغرا اور کبرا سمجھ لیں گے، پہچان جاتے ہیں کہ وہ ایک جو جملہ ہوتا ہے، ایک لفظ جو ہوتا ہے، وہ دونوں کو ملاتا ہے اور پھر ایک نتیجہ نکل آتا ہے۔ نتیجہ ایمان ہے، بے شک، نتیجہ ایمان ہوگا، اور رب تعالیٰ کا قرب ہے، رب تعالیٰ کا قرب، یقیناً ایمان ہی کے ذریعے وہ قرب ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ اور ذرے اب دوبارہ، اب ایک بلال حبشی ہیں، اب ان کو کون پہچانتا، کون جانتا تھا؟ ایک بلال حبشی ہیں، اور وہی بلال حبشی ہیں، ان کا مقام کیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال، یہ کیا بات تھی کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گویا وہ بھی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، اور بزبان اعلی حضرت ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی طرح علم منطق کے ساتھ علم ریاضی، علم ہندسہ، جیومیٹری، یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی سمجھانے کی اپنے کلام کے اندر اس کا ذکر کیا۔ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں، اب یہ بھی جو میتھ کو جانتے ہیں، لیکن آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر علم ہندسہ تھا تو وہ عربی زبان کے اندر تھا اور عربی اصطلاحات تھیں، لیکن آج کل چونکہ وہ جدید دور ہے تو انگلش کے اندر اس کی وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں قصیدہ معراجیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے۔ کیا بات ہے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، جی تم اول آخر کی پھیر میں ہو، کہ پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، کہاں سے آئے کدھر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے اس کی وضاحت تو میں نہیں کہوں گا کہ یہاں مشکل ہے، بہت مشکل ہے، عوام کو سمجھنا بھی آسان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ وہ ڈائیگرام بنانا پڑے گا، بالکل بالکل، اور پھر وہ سمجھانا پڑے گا محیط کس کو، دائرہ کہاں سے چلا، دائرہ کہاں سے چلا کہاں پہ، تو لہٰذا لیکن یہ کلام کتنی دیر میں لکھا اعلی حضرت، اللہ یہ کلام جس کو سمجھنے کے لیے ناظرین شاید گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں درکار ہوں، ہر دفعہ پڑھتے ہیں تو نیا مطلب جب پڑھتے ہیں مزہ بھی الگ ہے۔ اور یہ کلام اعلی حضرت نے چند گھنٹوں میں لکھا، جی کہیں گے تو شاید چند منٹوں میں لکھا ہو، کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ظہر اور عصر کے درمیان لکھا۔ محسن کارکوری آیا، مولانا محسن کارکوری بھی آیا تھا، اور اس نے قصیدہ معراجیہ لکھا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ قصیدہ سناؤں۔ واہ۔ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جب وہ چند اشعار سنائے، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، جی جی یہ کلام، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ یہ بھی بڑا پیارا کلام ہے، اگر کبھی موقع ملے تو اسے دیکھیے گا، لیکن اس کے اندر ہندی کے الفاظ زیادہ، ہندی زیادہ ہے، اعلی حضرت کے پاس یہ لائق ہے۔ جی تو وہ چند اشعار جب سنائے نا، تو ایک چیز یہ ہے کہ وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو عصر کی نماز کے بعد سنا لیجئے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسے آپ فرمائیں تو۔ اور اس کی شاید جو میں وجہ سمجھاؤں وہ شاید یہ ہے کہ چونکہ یہ موضوع انتہائی نازک ہے، معراج کا موضوع، بالکل، جب رب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر کئی خطباء حضرات بھی اور کئی شاعر حضرات یہاں پر ٹھوکریں کھا جاتی ہیں۔ وصال یعنی ملاقات، جی جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ کفر کی حد تک بسا اوقات پہنچ جاتے ہیں، تو اس لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شاید منع فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد سنا لیجئے گا۔ اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ گئے اپنے گھر پہ، جا کر جب آپ نے قلم اٹھایا، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامنے، سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار کے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک
ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گل اناگل کا بولتے تھے. کعبہ نے ان کا کے جھوٹے نکتوں تم بلاخر کی پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اب کیا ہوا محسن کاکوری صاحب؟ وہ آئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کلام لکھا. کلام انتہائی مختصر سے وقت کے اندر لکھا. عصر کی نماز اعلیٰ حضرت کے ہاں ظہر جو ہے نا آخری وقت میں ہوتی ہے جی ٹھنڈک کے بعد، یعنی کہ جب سورج جو ہے وہ ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے، جو کہ مستحب وقت ہے بریلی کی مسجد میں. تو اب جو میں سوچتا ہوں کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہی کتنا ہوگا؟ جی وقت انتہائی قلیل وقت اور انتہائی مختصر تھا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سے وقت کے اندر جب کلام لکھا تو کلام لکھنے کے بعد عصر کی نماز ادا کی، واپس تشریف لائے، محفل سجی، اور اس محفل کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہی حاضر ہوئے محسن کارکوری اور آ کر کہنے لگے حضور بقیہ قصیدہ سناؤں. آپ نے فرمایا کہ اس موضوع پر میں نے بھی کچھ لکھا ہے، اگر یہ سن لو تو. اب جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل کے اندر جب پڑھ کے سنایا، اللہ اکبر کیا انداز تھا. ہر ایک جھوم رہا تھا کیونکہ محفل عام لوگوں کی محفل تو تھی نہیں، علماء کی محفل تھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر علماء بیٹھتے تھے. اللہ تو جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام سنا عشش کر اٹھے. اور ایسا بلکہ اسی کلام کے متعلق علماء نے لکھا، فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر الفاظ یوں بادب کھڑے ہو کر عرض کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی قبول کر لیجیے. اللہ اس کلام کا یہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ اگر اس کو پڑھیں تو واقعی وہ 67 اشعار ہیں اور واقعی لاجواب ہے. اعلیٰ حضرت کا ہدایت کے بخشش. ایک طرف ایک کلام ہی ایسا کوئی لکھ کر لے آئے، مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا. چلیں کچھ کالز لیتے ہیں، کالز کافی ہو چکی ہیں اور ہمارے ناظرین شاید انتظار کر رہے ہوں کہ ہماری کب باری آئے گی. کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مرحبا. راما مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. جی شوکت بھائی. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت اور آج موضوع اعلیٰ حضرت کی شاعری کے متعلق ہے. میں عرض کروں گا ہر دور میں شعراء نے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب سلام لکھے اور اب تک لکھے جا رہے ہیں، مگر بریلی کے شہنشاہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اردو میں اس سلام جیسا چرچا آج تک کسی سلام کا نہ ہوا. اس سلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا ہے. اللہ ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام سنوا دیجیے گا. صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. 172 اشعار ہیں تقریباً 172 اشعار. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شاید آپ نے زندگی میں پورے اشعار کبھی سنے بھی نہ ہو اور کوئی سلام پڑھنے والے اتنے پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے ہیں. کبھی ہر عضو پر ایک نہیں کئی اشعار بھی بعض لکھے ہیں. اور جو آپ نے فرمائش کی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. شوکت بھائی آپ اس کلام میں بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی ایک بڑا فنی کمال کیا ہے. اس کلام کے آپ نے 57 مطلع لکھے ہیں. اللہ. ایک کلام کا ایک مطلع ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں. مطلع کہتے ہیں وہ جس میں قافیہ دونوں مصروں میں ہوتا ہے، جیسے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا 13 میں 13 لفظ 13 2 دفعہ ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں نور کا اس کی کیا ہے ردیف ہے. نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا 57 مطلع ہیں. 57 مطلع اور کمال ہے یہ بھی. ہاں اس کو پہلے کو تو مطلع کہیں گے لیکن جو دوسرے سے شروع ہوتا ہے نا وہ حسن مطلع کہتا ہے. حسن مطلع چلے بھائی حسن مطلع. واہ لیکن کمال ہے یہ بھی. تو ایسا کمال ایسا کلام اور نہیں پڑھا. سید اعلیٰ حضرت کی طریقت بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا تو مقطع میں کیا فرمایا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. میرا کلام تو لکھا ہے، یہ میرا کلام نہیں، یہ میرے پیر کا فیض ہے. یہ تو طریقت پر ایک بہترین موضوع ہے پورا. بڑھ کر قصیدہ نور. اعلیٰ حضرت کی طریقت پر بھی کچھ کلام ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض
رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اگلی کال سنائیے، اگلی کال۔ میں یوسف چاند انگلینڈ سے بول رہا ہوں، فیضان اعلیٰ حضرت دیکھ رہا ہوں اور بہت متاثر ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کا کیا کہنا، دعوت اسلامی کا کیا کہنا۔ اللہ ہمارے سروں پر دعوت اسلامی کے سرتاج ہمارے باپا جان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ بس یہی التجا ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت میں ایک گزارش ہے کہ اگر وہ سوئے لالا جار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یا تو سورہ جنگل رات اندھیری، دو میں سے کوئی ایک نعت شریف سنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ذوق معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ، بہت دونوں چنیدہ کلاموں کو آپ نے فرمائش کی ہے۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدنی چینل کو، فیضان اعلیٰ حضرت نشر کیا جا رہا ہے۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام وہ سوئے لالا زار کرتے ہیں سنایا جائے انشاءاللہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا تاری عارف والا سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت ہی پیارا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا۔ ہائے 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 ہائے، خراب حال کیا۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان اختاری کھانے وال شیر سے بات کرو۔ مدنی کا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت ہی اچھا ہے، اور ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری عشق رسول سے بھری ہوئی تھی۔ آپ سچے عاشق رسول تھے، اللہ کرے ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی دولت نصیب ہو جائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زرین خان اتاری، سوئی گیس، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان۔ واہ واہ واہ۔ فیضان اعلیٰ حضرت پروگرام بہت ہی اچھا ہے۔ یقین مانیے ہمیں تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ باپا جانی پر قربان ہو کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت سے نواز دیا۔ واہ کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کی۔ اللہ عز و جل ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ العزت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعیب لطیف واقعینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ حسان بھائی سے میری گزارش ہے کہ رضا رضا ہے میرے رضا منقبت سنا۔ حسان بھائی کون ہے یہاں؟ رضا رضا اے میرے رضا، یہاں حسان بھائی تو کوئی نہیں ہے، شاید آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ چلے بھائی بہت شکریہ، میرا ایک اور نام آپ نے مجھے عطا فرمایا، رضا رضا۔ کئی کالز ہم نے لی ہیں، کئی فرمائشیں پہنچ چکی ہیں۔ ایک میسج ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کلام سنا دے، پھر کے گلی گلی تباہ، اسلامی بہن نے گلزار طیبہ سرگودا سے لکھا ہے۔ الطاف بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے لکھتے ہیں کہ اس شعر کا مطلب سمجھا دیں۔ اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ چلے بھائی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ اگلا لکھتے ہیں نور دین فرام مورو، یہ کلام سنا دے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اگلی کال ہے نور محمد اتاری فرام سعود آباد ملیر باب المدینہ۔ دعوت اسلامی نے بلا مبالغہ کروڑوں لوگوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ میرا پورا گھرانہ باپا جان دامت برکاتہم العالیہ کا دیوانہ ہے، دامان کرم سے وابستہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کینیا سے لاہور بھائی لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی نعت جس میں ہونٹ نہیں ملتے وہ سنا دے، اور کوئی ایسی ویب سائٹ یا ایسا سافٹ ویئر بنائے جہاں اعلیٰ حضرت کے تمام شعر ہمیں حاصل ہو جائیں۔ چلے آئی ٹی والوں کو بھی انہوں نے کام دے دیا ہے۔ اگلی کال معیز رضا فرام ضیا کوٹ سیال کوٹ لکھتے ہیں اشفاق بھائی پلیز نیو کلام احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، یہ سنا دیں۔ چلے انشاءاللہ ضرور، آج تو کوشش کریں گے کہ کچھ وقت ملے تو یہ کلام سنا دے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں،
کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ، کئی ناظرین نے فرمائش کی ہے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے گئے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے گئے، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گلزار طیبہ سے فرمائش تھی ایک شعر، پھر کے پھر گلی کے گلی گلی تباہ ٹھوکر صبح کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ دلچسپ کلام ہے یہ والا جی، اور اس کے پیچھے دراصل ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے کہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے جو کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیان کیا، اس کا آخری مصرع، دوسرا مصرع وہ یہ ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے یہ کلام سنا نا کہ یہ عشق مجازی کے اندر لکھا گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت فوراً اپنی طرف آئے، اور وہ کیا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، گفتگو کوئی بھی چل رہی ہو تیرا نام آ گیا، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا۔ کیا بات۔ تو آپ نے پھر لکھا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہمارے محبوب کی یہ شان نہیں ہے، ہمارے محبوب کی بارگاہ کے اندر تو کوئی جاتا ہے تو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں ہم دنیا کے اندر آس پاس جائیں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے، وہاں آئے ہیں یہاں جائے ہیں۔ بارے نہ تھے حبیب
को बारे न थे हबीब को पालते ही गरीब को बारे न थे हबीब को पालते ही गरीब को रोए जो अब नसीब को चैन रहो गवाए क्यों अब तो न रोक तो डरो घड़ी आदत सब बिगड़ गई मेरे करीम पहले लुक़मा खिलाए क्यों। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के नातों की, आला हजरत के कलामों की क्या बात है। और न सिर्फ आला हजरत ने नातिया शायरी की, बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मनक़बतें भी लिखी हैं। फिक्र, एक ऐसी फिक्र दी है आपने कि जो नात से हटकर एक होता है फिक्री मैदान में कलम चलाना, और जो शायरी की सूरत में फिक्री गुफ्तगू होना वो जल्दी जज्ब होती है। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना पास है सूना बन है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है नींद है मीठी तेरी मत ही निराली है। ये आला हजरत ने फिक्र दी है। ए सुन्नियों, ए मुसलमानों, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, कोई साथ नहीं देता, अकेला हूं, नेकी की दावत कैसे दूं। आला हज़रत कह रहे साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटखूं, चल रहे मौला वाली है। ये है फिक्री अंदाज। आला हज़रत झंझोड़ रहे हैं, कमाल है ये आला हज़रत का। आला हज़रत ने हम्द भी लिखी, आला हज़रत ने नाते भी लिखी, फिक्री कलाम भी हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शोबा शायरी को बहुत कम वक्त दिया, बहुत थोड़े वक्त में आपने ये अशार लिखे। अगर वाकई आला हज़रत एक शायर की तरह दिन रात कलम पैड पकड़ के बैठकर शेर लिखते ना, तो आज वो किताबें इतनी होती कि हमसे संभाली ना जाए। आला हज़रत की शायरी की एक बात अगर आप जिक्र ना करें तो शायद ये ज़्यादती होगी। सैयद आला हज़रत की शायरी का जो एक मज़ीद वस्फ़ है, एक सनत आला हज़रत ने यूज़ किया, वो है सनत तलमी मुलम्मा जिसे कहते हैं। उसकी तशरीह अगर मुख्तसरन मदनी चैनल के नाज़रीन को आसान अल्फाज में अर्ज़ कर सकूँ तो वो ये कुछ यूँ होगा कि इसमें ये होता है कि एक शेर अरबी में होगा तो दूसरा शेर फारसी में होगा। अच्छा। या यूँ होगा, या फिर एक मिसरा अरबी में होगा तो दूसरा मिसरा फारसी में होगा। अच्छा। बड़े बड़े शुआरा की शायरी को आप अगर छान लें, बिल्कुल बगौर भी उसका मुताला करें, तो फ़कत एक शेर गालिब का मिलता है, बाकी किसी और की शायरी का कोई शेर सनत तलमी का नहीं मिलता। सिर्फ एक शेर गालिब का, बाकी उर्दू अदब इससे खाली था। दो शुअरा सैयदी आला हज़रत की बारगाह में आए, इरशाद और नातिक, और अर्ज़ की कि यार सैयदी आला हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की कि आला हज़रत ये उर्दू अदब जो है इस सनअत से खाली है, तो आप माशाल्लाह इश्क़ हकीकी में अशआर कहते हैं और लिखते हैं, तो इस सनअत में भी कुछ लिखें ताकि उर्दू अदब ताज़ा हो जाए। सैयदी आला हज़रत ने एक कलाम लिखा, 9 अशार पर मुश्तमिल ये कलाम, लेकिन इस 9 अशार के अलावा भी सैयदी आला हज़रत के मज़ीद 35 अशार हदायत के बख्शिश में मौजूद हैं। सन्नत हुस्न तलमी के 35 अशार, इस 9 अशार के दोनों मिसरे अलग अलग ज़बान, दोनों मिसरे। सैयदी आला हज़रत के बारगाह में तो यही कहा गया था कि सैयदी आला हज़रत कोई इस तरह कलाम लिखें कि हर मिसरा अलग अलग हो, लेकिन सैयदी आला हज़रत ने एक ही मिसरे में 2 ज़बानों का इस्तेमाल किया और एक शेर में 4 ज़बानों का इस्तेमाल किया। एक मिसरे में पहले अरबी, फिर फारसी, दूसरे मिसरे में फिर भोजपुरी हिंदी और उसके बाद उर्दू। 4 ज़बानों पर सरकार आला हज़रत ने कलाम लिखा। मरातिब लिसान का भी कैसा हिफ्ज़ किया आपने, तो वो रखा आपने, ख्याल रखा कि अरबी सबसे बुलंद ज़बान है तो अरबी, फिर उलूम के एतबार से फारसी में बहुत ज़्यादा इल्म दीन पढ़ाया गया,
تو فارسی، پھر ہندی، پھر اردو. ایسی سنگلاخ رائے کہ بڑے بڑے شعراء کا دیوان خالی. لم یاتی نظیر کفی نظر، لم یاتی نظیر کفی نظر، اس لیے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج توڑے سر سو ہے، تجھ کو شہید تو سرا بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شاعری اور شریعت کا پاس یہ بڑا مشکل ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے ہدایہ کے بخشش کی طرف اشارہ کر کے یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. ہدایہ کے بخشش، یہ کتاب تو آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، ضرور اس کو رکھیے. آپ نہیں سمجھ سکتے، پڑھ تو سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھیں گے آپ کے بچے پڑھیں گے. بہت ہی زبردست کتاب ہدایہ کے بخشش، اس کو رکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے. کیسے ہو کہ شاعری بھی ہو اور شریعت کا پاس بھی ہو، تو بہت مشکل ہے بھائی. فرماتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. جو یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ہدایہ کے بخشش دکھا اور کہو یوں ہو سکتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال. جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لائی سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں، زمزمائے رضا کے یوں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا وقت جو ہے وہ اب اختتام کی طرف ہے. مل کر ایک شعر پڑھیں. احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری، کیا بات ہے تیری. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. انشاءاللہ ابھی تو 25 سفر آنے میں کافی دن ہے. روزانہ اعلیٰ حضرت کی ایک منقبت بھی سنیں گے. روزانہ یہ سلسلہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو پیش کیا جائے گا. ہمارے ثنا خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، فیضان اعلیٰ حضرت لوٹتے رہیے، لٹاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا